محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی رسول اللہ میرے آقا کیا کہنا مدینے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم یہ بیان کرتے ہیں. یکم رمضان سے عامر فیاض صاحب کیمرے کے پیچھے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں شریک ہوتے ہیں. اب یہاں خاص طور پہ میں یہ سیگمنٹ آپ کا سننے آتا ہوں اور یقین مانیے سچی بات جزاک اللہ جزاک مودی اللہ کی تعریف نہیں اور جس طرح سے آپ اس کی ڈیلیوری کرتے ہیں نا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید برکتیں عطا فرمائے. الہ آمین الہ آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ابھی بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جو مکے میں موجود مسلمان تھے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب طائف کا سفر کر کے واپس آ چکے ہیں واپس مکے میں ہیں. جو قافلے مکے میں آتے ہیں ان کو وہ دعوت حق دیتے ہیں. وہ واپس جب اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ آقا کا پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو یوں اب اسلام کی ترویج ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اور اب مدینہ جو ہے یہ ایک میں اگر اپنے الفاظ میں نیا ایک ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے مدینے میں جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں مکہ مکرمہ. لیکن مکے میں کیا ہو رہا ہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں مکے میں موجود مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. اپنے ہی وطن میں مسلمان غیر ہو رہے ہیں. امن و امان سے رہنے والے لوگوں پر اتنا ظلم اتنا ستم پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کا جینا دشوار ہو گیا. یہاں تک کہ اب وہ مرحلہ آیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اب یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ بھی تھا صحابہ کرام کے لیے. سرکار دو عالم کو چھوڑ کر جانا ایک بڑی مشکل تھی. مگر اطاعت گزاروں کا قافلہ اپنے نبی کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع ہو گیا. تو اب مسلمانوں کی ہجرت شروع ہو گئی مدینہ کی جانب. اس سے پہلے حبشہ گئے تھے آپ نے سارا واقعہ سنا مدینہ جا رہے ہیں. حفیظ جالندری صاحب فرماتے ہیں یہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر. یہاں مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر. نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ مدینے. نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے اما پاؤ. صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے. نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا. نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا. رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا. مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا. مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا. مسلمانوں کا شیوہ طاعت گزاری تھا. اب کیا ہوا اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے حکم پر حبشہ اور یثرب ہجرت کرنا شروع کر دی. مکے میں موجود صحابہ کرام کی تعداد اب کم ہو گئی. کفار مکہ کو یہ پتہ چلا ابتداءً بہت خوش ہوئے کہ اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہوتے جا رہے ہیں. محمد اور اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب ایک دوسرے سے اب جدا ہو گئے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ سوچنے لگے اللہ اکبر اب وہ یہ سوچنے لگے کہ موقع بہت اچھا ہے. یہی وہ موقع ہے کہ اب اصحاب بھی چلے گئے ہیں. اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے. سوچا نہیں صرف بلکہ اس ناپاک ارادے کو سر انجام دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی. حکمت عملی بنانے لگے. کیا ہوا؟ صحابہ
رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی، قریشی قافلوں کو مل گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کہ اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری، مسلمان جا چکے ارض حبش میں اور یثرب نے، یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب نے، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو، اللہ اکبر، محمد کو مٹا دو آج تنہائی میں، اس نور مجرد کو، تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں حبش میں اور یثرب میں مسلمان بڑھتے جاتے ہیں۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ جو ساری کرن جہاں سے پھوٹ رہی ہے، یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں سے اگر اس کا معاملے کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے، کسی طریقے سے آقا کو کچھ کر دیا جائے، تو پھر معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حبشہ اور مدینہ ہجرت کر گئی، نبی کریم نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے، مشرکین نے محسوس کیا کہ چونکہ رسول اللہ کے ماننے والوں کی اکثریت ان سے جدا ہو گئی ہے، اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، ہر قبیلے سے فرد لے کر ایک ایک گروہ بنایا تاکہ رات کی تاریکی میں یکبارگی کے ساتھ سرکار دو عالم پر حملہ کر کے انہیں ان کے خلاف عمل کیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے۔ یہ تجویز ابو جہل نے دی، شیطان لعین کے اکسانے پر دی، اس تجویز کو تمام قبائل نے قبول کیا، یہاں تک کہ باقاعدہ اس پر عمل کرنے کے لیے آپس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ حفیظ جالندری صاحب فرماتے ہیں یہاں شیطان تھا ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا آج اس بزم لعنت میں، ہوئے ایوان، ابھی سارا نقشہ کہ پلاننگ ہو رہی ہے، ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے، نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی۔ ہر کوئی اپنی اپنی تجویز دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ کر لو، یہ کر لو۔ وہ جو بوڑھا اس بزم میں بیٹھا ہے یعنی کہ شیطان، وہ ہر تجویز کو رد کر رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرو، کوئی اور سخت تدبیر کرو، ایسے نہ کرو، کوئی اور سخت تدبیر کرو۔ نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادہ پیش آ جائے کوئی خامی، بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی۔ ابو جہل نے ایک بات کی شیطان سے، بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات، خدا لعنت کرے اس گروہ پر جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منصوبہ بندی کی، بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی، یہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی۔ کہا اس نے کہ ہر ایک کنبے سے ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ، یہ ذرا سن لو، یہ نکلیں آج شب کو لے کے خون آشام تلواریں، محمد پر یہ تلواریں سبھی یک بارگی ماریں، اللہ اکبر، نبی کا جسم عبرت کا نظارہ ہو کے رہ جائے، مجسم نور وحدت پارا پارا ہو کے رہ جائے، یہی تجویز اچھی ہے، یہی ترکیب ہے کامل کہ ہوگا اس طرح ہر ایک قبیلہ قتل میں شامل، کریں اس خون کا دعویٰ مسلمہ یا بنی ہاشم، تو مل کر سب قبیلے جنگ میں ان سے نپٹ لیں ہم، غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، غرض طے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی۔ اور پھر کیا ہوا، بس تیزی سے اختتام کرتے ہیں۔ طے شدہ رات میں تمام قبائل کے نمائندوں نے قتل کی نیت سے سرکار دو عالم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن رسول اللہ بآسانی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل گئے۔ اس طرح کے مشرکین مکہ کو گویا اللہ نے اندھا کر دیا ہو، ان کے درمیان سے خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ وہ موقع تھا کہ مکے کو ترک کر دیا، اب میرے آقا مدینے کی جانب جا رہے ہیں۔ حفیظ جالندری صاحب فرماتے ہیں سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، یہ اپنی مثال بتا رہے ہیں، قتل کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ،
کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکریں ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیا ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئی مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھی وادیوں پر ہول تاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مسلح پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے، ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، محمد مصطفیٰ وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلے، تلاوت سورہ یاسین کی کرتے ہوئے نکلے، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر کہ پٹی خیرگی کی بند گئی باطل کی آنکھوں پر، کھچی ہی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں، کھچی ہی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ کی تصویریں۔ اور اس طرح میرے اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں سے بات آگے کہاں بڑھتی ہے یہ پیش کریں گے کل انشاءاللہ۔ یہی ماہ